غوث پاک سرکار ہیں کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جس دن تمہیں پتا چلے گا اس دن تم ان کی چوکٹ پکڑو گے۔ غوث پاک کے بارے میں امام اہل سنت کہتے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں غوث پاک کیا ہے؟ ہم نے کہا غوث پاک کو جس دن سمجھ جاؤ گے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے غوث کی شان کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے بڑھا دیتا ہے یہ، ہم نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے۔ ارے جب عبد القادر میرے بیان کرنے پہ تجھے اتنا بڑا لگتا ہے تو وہ قادر و قیوم کی شان کا عالم کیا ہو۔ ہم اللہ سے کچھ نہیں تکبیر، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم۔ تو نے ملا سے خوش کو توحید سن رکھی ہے اس لیے میری زبان سے غوث پاک تجھے برداشت نہیں ہوتے، ورنہ خدا کی عزت کی قسم اللہ کی طرح تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ آئیے میرے غوث کی شان سننے، مختصر میں بیان کر دوں، مولانا کی فرمائش ہے، بڑے عزیز ہمارے ہیں تو بیان کر دوں کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھ، کبھی کبھی نواز دیے جاتے ہیں لیکن جب نوازا جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں نوازا کتنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار برسوں سے بابا سے پیار کرتے ہیں، پیر صاحب کے مرید ہے، کچھ ملا ہی نہیں ہے، تو کبھی کبھی دیا جاتا ہے لیکن تجھے احساس نہیں ہوتا کہ ملا نہیں۔ اگر وہاں سے کوئی خالی، کسی بھی بزرگ کے پاس سے آپ کبھی خالی نہیں جاتے تو سرکار غوث اعظم کے یہاں بھی ایسے ہی کچھ ہوا۔ غوث پاک کے بڑے بڑے ولی آتے تھے، کتب آتے تھے، عبداللہ۔ توبہ کرنے کون آتا تھا پتہ؟ غوث پاک۔ غوث پاک کے توبہ کرنے کون آتا؟ ہم لوگ کے پاس توبہ کرنے کون آتا ہے؟ شرابی، جواری، نشیڑی آتے ہیں، وہ بھی پھر ہم لوگ 8 دن تک خوش رہتے ہیں۔ آج کسی نے توبہ کی، سدھر گیا ایک بندہ، بڑی بات ہے نا، ایک بندہ بھی سدھر جائے پوری دنیا کی دولت سے بہتر نعمت ہے۔ حضور فرماتے تیری ذات سے ایک بھی سدھر جائے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں کہ پوری دنیا کی دولت اور نعمت سے بڑھ کر ہے، ایک بھی سدھر جائے، ایک کو بھی سدھارا تیرا ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ، اللہ کا قرب۔ تو ایسے لوگ غوث پاک کے کون توبہ کا؟ ایک بار غوث پاک بہت خوش تھے، بہت موڈ میں لگ رہے تھے، لیکن حضور آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ میں ہاں، میرا ایک مرید آیا اور اس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کیا۔ مرید آیا توبہ کی، کہاں سے آیا؟ بیت المقدس سے آیا۔ ایک قدم میں اس نے بیت المقدس سے بغداد کا فاصلہ طے کیا اور آ کر اس نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی۔ جو اتنا عظیم ہو کہ ایک قدم میں بیت المقدس سے بغداد آتا ہو، کتنا عظیم ہوگا وہ، کتنا، اور وہ وہاں کے کیا کر رہا ہے؟ توبہ کر۔ یہ غوث پاک کی، جس کے ہاتھ پہ توبہ کرنے والے اتنے بڑے بڑے ہوں، اس ہاتھ والے کی شان کا عالم ہے۔ اور لاٹھی والوں مبارک ہو، اسی ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم۔ ان لوگوں سے مضبوط رہو، اپنی نسبتوں پہ ناز کرو، انشاءاللہ یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے قادریوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ فرمایا میرا مرید مرے اور قبر میں جائیں تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میرا مرید قبر میں ہو اور اس سے سوال کیا جائے تو اس وقت مجھے وہاں موجود رہنے کی اجازت دی جائے۔ ہائے ہائے قادریوں کی شان کیا ہے۔ غوث پاک نے دعا کی، انشاءاللہ ان کی دعا ضرور قبول ہے۔ پتا چلا جب سوال پوچھے جائیں گے تو قادریوں کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی انشاءاللہ جلوہ گری ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے دعا کی، عرضی کی، کہتے ہیں میری تمنا یہ ہے کہ سوال کسی سے پوچھا جائے جواب قبر میں دوں۔ ان کی تمنا ہے، اللہ ان کی تمنا کی لاج رکھنے والا ہے، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا۔ تو غوث اعظم کے یہاں ایسی بڑے بڑے اولیاء ابدال اقطاب آتے تھے میرے بھائی، وہاں تو خضر علیہ السلام بھی محفل کی عزت بڑھانے آتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں محفل کی عزت، خود حضور تشریف لاتے ہیں، مولا علی تشریف لاتے ہیں، بڑی تفصیل ہے۔ ابدال اقطاب اوتاد رجال الغیب کا آنا جانا تھا۔ وہاں غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک صاحب بیٹھتے تھے، ان کی ڈیوٹی لگا رکھتی تھی مرشد نے، غوث پاک نے، کہ تم نے لوگ آئے مسافر تو ان کو لوٹے میں پانی بھر کے دینا، استنجا کے لیے، وضو کے لیے۔ برسوں تک وہ اسی میں لگے رہے۔ ایک دن ان کے دماغ میں خیال آیا، کچھ لوگ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، ان کے چہرے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے چہرے دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے،
اتنے روشن چہرے تھے ان کے. وہ لوگ آئے غوث پاک سے ملنے, تو ان کو دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ یار یہ کیا لوگ ہیں, یہ کیا لوگ ہیں, مجھے برسوں سے پیر نے بٹھا رکھا ہے, کچھ دیا نہیں حضرت نے, میں انہی کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ان دونوں کو کہا کہ آپ لوگ مجھے لے کر چلیں گے اپنے ساتھ؟ تو ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو چلیں, ہم لے کر کے چلتے ہیں. چلتے چلتے جب ساتھ گئے تو ان کو بھوک لگی. اب غوث پاک کے یہاں تو لنگر 24 گھنٹہ جاری, کوئی کھانے پینے کی کمی نہیں مرشد کے یہاں. اب وہاں گئے تو سفر میں بھوک لگی, بھوک برداشت نہ ہوئی, مفت تو پالا تھا, کبھی کام کی عادت نہ ہو. غوث پاک کی خانقاہ میں مفت پل رہے تھے. غوث پاک کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے. آپ سے بھی کہتا ہوں, اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو کھانا کھلاؤ, اور صرف مسلمان کو نہیں, ہر بھوکے کو کھلاؤ. انسان کو بھی کھلاؤ, جانور کو بھی کھلاؤ. کھانا کھلانے کی بہت برکت ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا, کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہیں. بہت بڑی فضیلت ہے کھانا کھلانے کی, کھلانے کی بڑی برکت ہے, بہت برکت ہے, بلکہ جنتیوں کی نشانی ہے کھلانا. اسی لیے ہمارے صوفیہ نے کیا کر دیا کہ یہ غریب نواز کی چھٹی آئے تو کھلاؤ, غوث پاک کی 11ویں آئے تو کھلاؤ, رسول اللہ کی 12ویں آئے تو کھلاؤ, امام جعفر کی 22ویں آئے تو کھلاؤ, مسعود سالار غازی کی 14ویں آئے تو کھلاؤ, مخدوم صاحب کی 28ویں آئے تو کھلاؤ, ہے نا. یعنی کھلاتے ہی رہے, کھلاتے ہی رہے. مطلب کیا بھائی, آدمی مصروفیت میں بھول جاتا ہے, تو یہ دن مقرر کر دیے, چلو مصروفیت رہے گی لیکن جب دن آئے گا تو یاد تو رہے گا کہ آج پیر کا دن ہے, آج بزرگ کا دن ہے, آج فلاں کا دن ہے, فلاں کھلاؤ, اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. عمر بڑھتی ہے کھلانے سے, رزق بڑھتا ہے. بہرحال بہت بات ہے. تو غوث پاک کے یہاں لنگر عام تھا, بہت لنگر بٹتا تھا, تو وہاں تو سبھی پیٹ بھرتے تھے, اور آج بھی انہی کا کھانے. بھائی کسی کو کوئی کچھ کہے, ہم تو غوث کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں, اپنی نسلیں پل رہی ہیں, انشاءاللہ قیامت تک پلے گی. اپنے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی یہاں بھی ان کا کھا رہے ہیں اور وہاں بھی انہی کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو سرکار غوثیت مآب کے یہاں وہ 2 بزرگ تھے, سورج کی طرح چمکنے والے چہرے تھے, اور لوٹے والے بابا نے کہہ دیا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. انہوں نے پہچانا نہیں, اور چلو ٹھیک ہے چلو. گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہوگا بھئی ہمیں بھوک لگی. کہا بابا ہم ایسے بار بار کھانے والے لوگ نہیں, ہم 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھاتے ہیں, اور وہ بھی ایسے پکا وکا کے نہیں کھاتے ہیں. چلو اگر آپ کو چلنا چلو, نہیں تو جہاں سے وہاں چلے جاؤ. اب مرتا کیا نہ کرتا, پیر کی چوکھٹ چھوڑی, وہ بھی کون سا پیر, پیران پیر کی چوکھٹ. دیکھو لوگ بھی کیسے ہوتے ہیں, لیکن اللہ بھی ان کو آزماتا ہے اس سے. ایک بار آپ کو یہ بھی آپ کو مشورہ دیتا ہوں, پیر کرنے سے پہلے 50 بار چیک کیا کرو, اور جب پیر کر لیا کرو تو پھر آنکھ بند کر لیا کرو, اس کا خیال کرنا. ٹھیک ہے, کسی بھی پیر کو اس وقت تک مت چھوڑنا جب تک وہ سنیت کو اور دین کو نہ چھوڑے. بات ہے, تم خسرو بننے کی کوشش کرو, تمہارا پیر محبوب الہی ہے. پیر کو محبوب الہی بننے کی ضرورت نہیں, وہ محبوب الہی ہے, تمہیں خسرو بننے کی ضرورت ہے. یہ آپ لوگ کیا کرتے ہو, تقریر سن لی مرید ہو گئے, جبہ دیکھ لیا مرید ہو گئے, امامہ خوبصورت دیکھ لیا مرید ہو گئے, پھر بعد میں پھر پچھتاتے پھرتے ہو, ارے یار میں تو وہاں مرید ہو گیا تھا, پھر ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے ادھر. یہ ایسے نہیں, ایک گیر محکم بگیر. اور یہ بھی یاد رکھنا, پیر وہی پیر ہے جو سنیت پر قائم ہے, دین پہ قائم ہے. یہ سنیت کے مسلک پہ رہو, اور پیر اسی وقت تک پیر ہے جب تک وہ سنیت پر ہے, پیر اسی وقت تک پیر ہے جب تک وہ دین پر ہے. اگر کوئی سنیت چھوڑ دے اور دین چھوڑ دے تو پھر آپ کو اس کے پیچھے نہیں چلنا, پھر آپ کو غوث پاک کی فکر کی طرف آنا ہے, پھر آپ کو اپنے بزرگوں کی فکر پر قائم رہنا ہے. یاد رکھنا, اگر آپ کا کوئی پیر نہیں ہے, آپ کے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے, آپ کے پیر غریب نواز ہے, انشاءاللہ بخشوانے کے لیے وہی لوگ کافی ہے. عرض یہ کر رہا تھا, انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں کھاتے بابا, بار بار نہیں کھاتے, 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے, وہ دیکھنا. تو بہرحال 24 گھنٹے گزرے. جب 24 گھنٹے خدا خدا کر کے گزرے تو ایک صاحب نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز کی, پڑھی اور دعا کی, تو 3 پیالے اور 3 روٹیاں نمودار ہوئی غیب سے. ایک ایک پیالہ بانٹ لیا, ایک ایک روٹی بانٹ لیا, کھا لیا. پھر بڑا لذیذ تھا مگر کھا. پھر اس کے بعد 24 گھنٹے گزرے تو دوسرے بزرگ, ان کی باری آئی, انہوں نے دعا کی تو 3 پیالے آئے, اور 3 پیالے آئے تو تینوں نے بانٹ لیے, کھا لیا. اب تیسرے 24 گھنٹے آئے, انہوں نے کہا کہ پھر بھوک لگی ہے. فرمایا بابا
ہماری باری تو گزر چکی، اوہ اب دعا آپ کو کرنا ہے۔ اللہ کہا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ دعا کروں گا تو یہ ہوگا اور وہ ایسا کوئی یہ معاملہ نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کرتا۔ کہا ٹھیک ہے نہیں کرتے کوئی بات نہیں، آپ کی باری کے وقت تو سب بھوکے رہیں گے، جب آپ نہیں کرتے دعا تو آپ بھی بھوکے رہیں، ہم بھی بھوکے رہیں گے، جب کل ہماری باری آئے گی تو دیکھیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے مرتا کیا نہ کرتا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اللہ لاج رکھنا کہ اب کھانا غیب سے بھیج دے۔ تو اب انہوں نے دعا کی تو 6 پیالے اور 6 روٹیاں آئیں، اوہ سبحان اللہ 6 پیالے 6 روٹیاں آئیں۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے ہم کسی قابل نہیں، ہم نے مانگا تو 1 اور آپ نے مانگا تو 2، کون ہیں آپ؟ کون ہے اور آپ رہتے کہاں ہیں اور آپ نے مانگا کس طرح ہے وہ بتائیں۔ انہوں نے کہا بابا اب یہ چھوڑو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگ کس طرح مانگتے ہو۔ کہا دیکھو ہم لوگ ابدال لوگ ہیں، ابدال۔ ابدال سمجھتے یہ ولایت کی ایک ڈگری ہے اور وہ صرف 40 ہی ہوتے ہیں، ابدال ہمیشہ 40 ہوتے ہیں، نہ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ابدال ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ 40۔ تو کہا ہم ابدال ہیں دونوں، اور ابدالوں کی نشانی ہے کہ وہ کم کھاتے ہیں، تو وہ لوگ کم کھاتے۔ دوسری نشانی ہے کہ وہ کسی سے لڑتے نہیں، تیسری نشانی ہے کہ وہ کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتے، چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کم سوتے ہیں، پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ جتنی دوستوں سے محبت کرتے ہیں اتنی دشمنوں سے ہی محبت۔ ابدالوں کی نشانی ان کے صدقے میں بارش برستی ہے، ان کے صدقے میں اناج اگتا ہے، یہ روایتوں میں موجود ہے۔ کہا ہم ابدال ہیں حضرت، ابدال۔ تو کہا اچھا ابدال ہیں، 24 گھنٹے میں ایک بار ہمارے لیے کھانا آتا ہے۔ تو کہا دعا کیسے کرتے ہو؟ کہا جب ہم نماز پڑھ لیتے تو اللہ سے عرض کرتے اللہ وہ غوث اعظم کی چوکھٹ پہ وہ جو لوگوں کو پانی میں لوٹے میں پانی بھر بھر کے دیتا ہے نا، وہ لوٹے والا بابا جو میرے غوث کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، اللہ اس کے صدقے ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ تو اللہ اس لوٹے والے بابا کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن بابا تو بتا تو کون ہے؟ انہوں نے تو کپڑے پھاڑ دیا، کپڑے پھاڑ کے کہتے میں تو سوچ رہا تھا پیر نے دیا کیا، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ کتنا نواز دیا، مجھے لوٹے بھرنے کے لیے چوکھٹ پہ بٹھایا اور مقام یہ عطا کر دیا کہ دنیا کے ابدال میرے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن مرشد نے پہنچایا کہاں؟ لاٹھی والو، جس کی چوکھٹ پر وضو اور استنجا کا پانی بھرنے والا جب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ابدال اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، جب خادم کا یہ عالم ہے تو مخدوم غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور افانا لکا ذکر کا سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول بالا تیرا، کیا دبے جس میں حمایت کا پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بھی رکھ تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔